جاؤ، نمازی بن جاؤ تے تکبیر اولا دا بن جاؤ، نمازی بن جاؤ تے پنجا نمازہ دا بن جاؤ۔ او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ الرحمن دی گل من، الرحمن دی گل من، بڑا نظارہ ہے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ ہن چھڈ دے عادتاں اج دے درس تو بعد، ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں، تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نماز میں سستی کا دوسرا معنی یہ ہے، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، نماز پڑھ دیاں 60 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دیاں، پر ہجے تک نماز دا ترجمہ یاد نہیں کیتا۔ 60 سال ہو گئے نے بابا جی نے نماز پڑھ دیا، ترجمہ نہیں ہو۔ پھر آ کے سوال پوچھنا، مولانا نماز گندے گندے خیال ہوندے نے تے ہور کی آئے، جدو توجہ ہی نہیں نا۔ دیکھو نا، میں پنجابی بول رہا ہوں، تسی پنجابی سمجھ رہے ہو، تسی میرے توجہ کیتی، تے جے میں ایتھے پشتو بولاں تانوں سمجھ نہ آوے، مینوں بولنی نہ آئے، تھوڑی دیر تو بعد تسی چلے جاؤ گے، تسی کوئی سمجھ نہیں ہوگی۔ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر توجہ کیسی؟ پھر نماز پڑھ جا بندہ پتہ نہیں کتھوں کتھوں دی سیر کر آوندا ہے۔ میں نے کسی بندے گل سنائی بھی، قاری صاحب نماز پڑھا دے پیسے پیچھے، بابا جی نماز پڑھ وچے نماز دے بابے نے چھاڑ ماری تے چھاڑ مار کے مولوی صاحب دے مصلے تے پھر واپس۔ وہ بعد بندیاں پوچھا، بابا جی یہ نماز چ تسی وانجو کیوں کھیڑ دے سو؟ یہ کی تماشا بڑا ہے، نماز چ تسی لگے پہ چھاڑا مار۔ انہیں آکھا یار میں نماز پڑھ دا پیاساں تے نماز پڑھ دا میں خیالاں وچ نا آپ دے مربے ٹر گیا، مربے تے میں مربے بننے بننے ٹریا جان دس اگے آ گیا کھاڑا، تے جدوں میں ٹھا کر کے ماری نا چھاڑ تے اگے قاری صاحب آ گئے۔ میں نو ادو پتہ لگا بھی میں مربے نہیں ہاں، میں تے مزیدے پھردا۔ جب آپ نماز کا ترجمہ نہیں یاد کریں گے تو پھر آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ کہ مولانا مدنی صاحب فرما رہے سن، سارا موبائل انگلش سے وہ سکھیا ہے، اے ٹی ایم کارڈ مشین دا سارا سسٹم انگلش اندر ہے، وہ سکھیا ہے، اور بڑیاں شیاں بڑے بڑے پنگے نے، سارے کو سکھیا ہے۔ نہیں سکھیا تو نماز دا ترجمہ نہیں سکھیا۔ ضروری اپنے اتے لازم سمجھ لو۔ اور میں خوش ہو رہا سا، مولانا آصف الرحمن یزدانی صاحب نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، میں انہوں ادبن گزارش کراں گا، باڑاں دی کلاس سے لائی ایک بابیاں دی بھی لاؤ۔ ان بن بزرگوں کو نماز کا ترجمہ یاد کرواؤ، بڑا ضروری ہے۔ اللہ دی قسم بابا جی، اب میں تہاڈے علاقے دا ہی بندہ، میری من کے کتے نماز دا ترجمہ یاد کر لو، اللہ دی قسم جے نماز پڑھن تانوں ڈبل چس نہ آوے تے پھر آکھیا لطفی تہاڈا نماز تو سلام پھر انہوں دل ہی نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے گفتگو کرے پھر قرآن پڑھا کرے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے گفتگو کریں پھر نماز پڑھا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نماز اندر سستی دا ایک معنی بھی ہے۔ بابا جی آپ پڑھ دے نے، بابا جی دے 5 منڈے نے، 5 پڑھ دے بھی نہیں تے بابا جی 5 نو کہندے بھی نہیں۔ وڈے ہو گئے نے مولانا، وڈے ہو گئے نے، وہ نہیں ماندے، نہیں آکھیا جاندا، نا 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 انہاں نو لاؤ بابا جی نماز تے۔ اپنے پتر نو اے آکھیا کرو، بابا جی بیٹا نماز پڑھ، اپنے لئی نہیں پڑھنی، میرے لئی پڑھ لے، اپنے لئی نہیں پڑھنی، میرے لئی پڑھ لے۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں نماز اپنے بچیاں نو نماز تے لاؤ انہاں دا فائدہ تانوں بھی ہوئے گا اللہ خواہ۔ اور اگلی بات اے بھی اپنے اتے لازم کر لو اپنے بچیاں نو نماز تے بھی ضرور لگانا ہے تے اپنے بچیاں نو نماز جنازہ دا طریقہ تے نماز جنازہ دیاں دعاواں بھی بابا ضرور سکھا لے مرن والا ہے موت قریب ہے بابا جی اے نہ ہووے تسی دنیا تو ٹر جاؤ تے تواڈے پتر نو پتہ ہی نہ ہووے میں رب اگے اپنے باپ دی سفارش کیویں کرنی ہے اس واسطے اپنے بیٹے نو نماز تے لگاؤ انہوں کہے بیٹا میرا پتر اوے میرا بیٹا اپنے لئی نہیں پڑھ سکدا میرے لئی پڑھیا کر اپنے لئی نہیں ترجمہ یاد کرنا نماز جنازہ دا میرے لئی کر لے تے بابا جی ویکھیا جے کتے انج نہ ہو جائے کیویں جماعت کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم حافظہ اللہ تعالی ڈی جی خان والے فرماتے ہیں میں رحیم یار خان میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ایک بوڑھا بابا فوت ہو گیا ایک بیٹا ہودا بہت ہو گیا دی چار پائی پئیے تے میں جناب پہلی صف اندر جناب جنازہ پڑھان لے گیا آیا تے پہلی صف اندر اس بابے دا بیٹا کھڑا ہے نماز جنازہ پڑھنواتے انہیں پینٹ شرٹ پائیے اور جناب انہیں پٹھا بودا وایا ہے تنو پتہ کوئی نہیں نماز دا پتہ کوئی نہیں مسائل دا اللہ اکبر اللہ انہیں اللہ اکبر فرماتے میں کر کے نماز جنازہ شروع کیتا انہیں میرے پیچھے کھلو کے نماز جنازہ پڑھن لگ پیا عجیب اتفاق ہے فرماتے نے ادھر نماز جنازہ شروع ہو گیا ادھر دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا موبائل وڈا تے سپیکر بھی وڈا تے وچ گانا بھی وڈا فرماند نے بڑی اچھی آواز اس گانے دی وہ بار بار فون کرن والا فون کردا ہے بار بار گانا چلدا پیا ہے ہن اس کرما والے نو انہاں بھی نہیں پتا ماڑی جی حرکت نال اگر میں فون بند بھی کر دیواں تے کچھ نہیں ہون لگا نماز فرض میں بھی اگر آپ نماز فرض پڑھ رہے ہیں لوگوں کی نماز آپ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے اور اگر ہلکی سی حرکت سے آپ اپنی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں تو کر لیں یہ مسئلہ ہے صحیح البخاری میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں جب ہم گرم نمازیں پڑھا کرتے تھے زور کی اثر کی جب ہم سجدہ کرتے تو ہم روڑوں کو الٹ پلٹ کر لیا کرتے تھے کینکروں کو تاکہ سجدے کے وقت ہماری پیشانی جل نہ جائے اللہ اللہ پر اس مسئلے دا پتا تے تاں ہندا جے مسیتے آیا ہندا یا کسے مسیت والے کو لایا ہندا حضرت امام ابن قیم فرماتے ہیں دین دو رستوں سے آیا ایک مسجد سے آیا ایک مسجد والے سے آیا ایک سے نفرت کرو گے آدھے دین سے نفرت ہو جائے گی ایک سے رابطہ منقطع کرو گے آدھے دین سے رابطہ منقطع ہو جائے گا دوواں نال جڑ کے رہیا کرو مسجد نال بھی مسجد والے نال بھی دوواں نال جڑ گئے سمجھ لو دین نال جڑ گئے اور ناؤ کدی مسیتے گیا نہ بابا جنہوں مسیت والے پاسے پایا حالانکہ نماز جنازہ تے فرض عین بھی نہیں فرض کفایہ ہے لیکن اس دے باوجود دے موبائل اندر فون وجدا پیا ہے وہ لگا ہاتھ بن کے نماز جنازہ پڑھن مار جی حرکت نال بند بھی نہیں کردا پیا فرماتے نے جتنی دیر تک میں نماز جنازہ پڑھاندا رہیا اتنی دیر تک وہ دے موبائل تے بار بار فون آندا رہیا بار بار گانا چلدا رہیا جان دے سناٹا وچ تے آواز پھیل دی دور بھی بڑی جاندی ہے فرماتے نے میرا غالب گمان ہے ہر بندہ جڑا نماز جنازہ پڑھنا آیا سی دے کنا تک گانے دی آواز جا رہی ہے فرماتے نے پورے نماز جنازہ اندر گانا وجدا رہا ادھر میں نماز جنازہ مکمل کیتا بے ساختہ میری زبان چ جملے نکلے میں آکھا ظالماں مینوں تیرے تے ترس نہیں ہوندا مینوں اس بابے تے ترس آندا پیا ہے جڑا مر گیا ہے تے جدے جنازے تے دے بیٹے نے بجائے دعاواں دے آن والے ہر بندے نوں گانا سنایا ہے کی بنے گا اس بابے دا بابا جی ویکھیا جے کتے تواڈے نال انج نہ ہو جائے بابا جی
ویکھیا جے کہ تہاڈی اولاد انج دا ہاتھ نہ تہاڈے نال کر لوے اس واسطے اج تو بعد سستیاں ختم کر دیو آپ بھی 5 وقت دی نماز پڑھیا کر اپنے بیٹے نو بھی لڑ کے آکھیا کر میرا پتر نماز پڑھ اپنے لئی نہیں پڑھنی تے میرے لئی پڑھ میرا پتر نماز دا ترجمہ یاد کر اپنے لئی نہیں کرنا میرے لئی کر اپنے لئی دعاواں نہیں یاد کرنیاں میرے لئی کر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اگے کی آکھیا ہے الذین هم یراؤون او بھی بندے دین نو چٹھلائی پھر دینے تے آخرت پلائی پھر دینے کڑے بندے جڑے بندے ریاکار ہو گیا نے 1000 دا نوٹ بھی دیندہ ہے سیلفی تو بغیر نہیں دیندہ کلو کیوں دا پیکٹ بھی دیندہ ہے سیلفی تو بغیر نہیں دیندہ 500 دا راشن دا ڈبہ بنا کے دیندہ ہے سیلفی تو بغیر نہیں دیندہ سیلفی 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 فوٹوان تو بغیر کوئی صدقہ قبول نہیں صدقے تو جناب ہر کام دی فوٹو بنانا ضروری ہے ہر کام اندر ریاکاری ضروری ہے الذین هم یراؤون فرمایا جڑے بندے ریاکار نے وہ بھی بندے دین نو چٹھلان والے نے ہر کام اندر ریاکاری ہون تا ساڑھے مولویاں اسی بھی کتے جائیے نا کھانا شانا کھان روٹی پک جائے کو کھوار ہوئے تو روٹی تو بعد کہنے اللہ بھی مولوی سدھے ہو جو ذرا اتھے تاڑی فوٹو بنا لئیے سانوی ہون 2 روٹیاں پیچھے 6 سیلفیاں دیڑیاں پہنیاں ایدھا لینڈ دے لگو مولوی ہو تاڑیاں فوٹواں کھچ کے دسیے بھی شام دی روٹی انہوں کتوں نہیں لبی اسی کھوائی الذین هم یراؤون تیری یہ نیکیاں کہیں تمہیں برباد نہ کر دے چلو کسی حد تک ترغیب دلان دی حد تک کوئی ہویا ایک بھی بندہ ہر ویلے فیس بک تے چڑھیا رہے ہر ویلے واٹس ایپ تے فوٹو ہی فوٹو اللہ اللہ اسی جگہ تے مولانا حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ اسی کٹھے ہوئے وہ تھے بھی کام چل پہ وہ کہتے میں لگتا علامہ صاحب نو کہنا چاہیے تھا جو انہوں نے آکھا نا یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے انہوں نے کہنا چاہیے تھا یہ صدی سیلفیوں کی صدی ہے یہ صدی سیلفیاں عام ہیں الذین هم یراؤون ریاکار بندے آخرت پلائی بیٹھے نے آخرت نو پلے بیٹھے نے ریاکاری نہ کریا کر دکھلاوا نہ کریا کر قادیاں لوڑا نے کیمرے دیاں جے دلئی کردہ پہ آئے او دے کیمرے بڑے سپیشلسٹ نے اور رات دیاں طریقیاں چی بھی کریں گا اور پھر بھی ویڈیو بنا لین گے رات دیاں طریقیاں چی بھی نیکی کریں گا تے اللہ پاک کو بھی سنبھال کے رکھن گے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کو بندہ کھجور دا ٹکڑا اللہ دے رستے جمدر خرچ کر دائے رزق حلال وچو کر دائے عقیدہ توحید نل کر دائے ریاکاری تو بچ کے کر دائے اللہ پاک نو اپنے دانے ہاتھ اندر لے کے پروان چڑھان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک خود پہاڑ دے برابر ثواب دے دیں گے بندہ کہے گا اللہ میں تے اینی کو نیکی کی تھی تے ثواب اینا کے میں بن گیا فرمایا تو اپنی طاقت نل نیکی کی تھی ہے ایسی ثواب اپنی طاقت نل دے چھڑے آئے ریاکاری نہ کرو دکھلاوا نہ کرو اللہ اکبر الذین هم یراؤون یہ اگلا بندہ انڈوالا بندہ کیڑا ہے یراؤون ویمنعون الماعون کہتے ہیں ضرورت کی چھوٹی چھوٹی گھریلو اشیاء نکیاں نکیاں کر دیاں ضرورت دیاں چیزاں فرمایا جڑا بندہ ہے چیزاں دین تو منع کر دیندہ ہے چاچا جی داتری تے دے آجے میں پٹھے پہ چل بات جی دیا تینو ساڑھے کول کوئی نہیں داتری پہ میں سامنے پئی ہو گئی آپ پائی جان ذرا کئی تے دے آجے 2 منٹ واسطے چاہی دی چل پرا کئی ان تیرے واسطے بنائی نہیں دیندہ کئی تھوڑی تے دے آجے یار پیج کاس تے دے آجے مار جا پیج کسنا چل پرا تیرے لیے آندھنے پیج کاس
ساڈے نال تے او سگٹاں والے ہی چنگے نے، بیلی ماچس منگ لین تو تیسری دکان تے ماچس دین ٹر جاندے، ایڈے ایک دوسرے دے بھائی وال نہیں دیندے ماچس، سگڑ بھی دے دیندے نے، پاجی سگڑ بھی لے لو، تے اسی ضرورت دیاں چیزاں نہیں دیندے نا۔ فرمایا وہ شخص بے دین ہے، دین کی تکذیب کرنے والا ہے، آخرت بھلائی بیٹھا ہے، جڑیاں نکیاں نکیاں گھریلو استعمال دیاں چیزیں کسی نو نہیں دیندا۔ آنٹی میری امی نے کھلایا چھری دے دو، چل بھج چھری دے مت، کوئی نہیں چھری ساڈے گھر، یہ ہن جھوٹ نہیں بھی چھری ساڈے گھر ہے ہی نہیں، چھری تو بغیر تے گھر چلدا ہی نہیں، کیڑا گھر جڑا چھری تو بغیر چلے؟ بخاؤ خبر، سیدھا جھوٹ، چھری ہے ہی نہیں، دسو یار۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، نکیاں نکیاں ضرورت دیاں چیزاں، نکیاں نکیاں استعمال دیاں گھریلو استعمال دی اشیاء دے دیا کرو، دے دیا کرو، نہ انج کریا کرو۔ نکیاں نکیاں چیزاں سنبھال کے نہ رکھا ستانی جاندیاں، جنیاں چیزاں کدے دا بھلا کرن نال اللہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ مینوں اور توانوں انہاں چیزاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی، کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی، جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے، اسے ویلے اوندا لوک کو ٹھار جاندہ سینہ ہے، سانو بھی دکھا دے مولا، سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی، دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی، کدی جا کے ویکھو او کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی، کڈا سونا لگدا حرم دا چبارا ہے، حرم دے وچ لوکو رب دا دوبارہ ہے، او منگ لے دعاواں او منگ لے دعاواں جنوں چاہت ہے مکے دی، دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی، حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے، حرم دے وچ لوکو زم 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 زم، حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے، سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے، کہانی جے سناواں کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکے گی، دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی۔ دعا کری کہ کرنا کچھ ہور
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء عبداللہ دلخت جگر فاطمہ دے بابا ابو بکر دے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، سارے نے بولے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس و اطہار و اعلیٰ اور بالواز۔ سامعین محترم، میں بڑے اختصار نال چند ہی منٹاں اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ اللہ تعالی نے میرا اور تہاڈا جسم جڑا ہے دو چیزاں دا مرکب بنایا ہے۔ اے جسم باڈی اللہ تعالی نے مٹی چو بنائی ہے اور ان دی غذا بھی اللہ نے مٹی چو پیدا فرمائی۔ گندم مٹی اندروں، چاول مٹی اندروں، پھل مٹی اندروں، فروٹ مٹی اندروں۔ اس باڈی دی غذا اللہ تعالی نے مٹی چو پیدا فرمائی۔ دوسری چیز روح ہے۔ روح اللہ نے آسمانہ تو نازل کیتی ہے تے روح دی غذا بھی اللہ تعالی نے بولو حضرت آسمان تو نازل فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ عام روٹین اندر جتوں تک میں سمجھنا 90% لوگاں دی روح بیمار ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن پاک دی تلاوت اسی نہیں کر دے۔ شوگر دا مریض ٹائم تے گولی کھا لیندا ہے، بلڈ دا مریض جڑا ہے ہارٹ پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر دا وہ اپنی دوائی بالکل ٹائم نال کھاندا ہے، لیکن روح دی غذا دا کوئی ٹائم نہیں اسی رکھیا۔ حالانکہ قرآن پاک اتنی اعلیٰ عظیم کتاب ہے، بلکہ میں انج کہا کرنا کہ جیڑا بندہ مکمل قرآن پاک ایک مرتبہ ترجمے نہ پڑھ لیندا ہے، اگر تسی کہو بھی سٹام چاہیے میں سٹام کر کے دینوں تیار ہاں، 10 لاکھ روپے دا سٹام ہو سکتا ہے۔ میں اپنے سر تے قرآن پاک رکھ کے کہہ سکنا جیڑا بندہ مکمل قرآن پاک ایک مرتبہ ترجمے نال پڑھ لیندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دی زندگی اندر انقلاب پیدا کر دینا۔ اس بندے دی زندگی انج روشن ہو جائے گی جس طرح سورج روشن ہے۔ لیکن اسی اس قرآن تو فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ اے دیکھو نا، بچے پڑھ رہے نے، کوئی انگلش پڑھتا ہے، ریاضی پڑھتا ہے، میتھ پڑھتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ دور ہے۔ کوئی بچہ قرآن دی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی MBBS بن گیا ہے، کوئی سرجن بن گیا ہے، کوئی ایڈووکیٹ بن گیا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے کام کر رہا ہے، تے جیڑا بچہ قرآن پاک دا حافظ بن گیا ہے، سارے انو اللہ نے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے، حافظ قرآن نو اللہ نے مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ عظمت قرآن دی وجہ نہ ملتی ہے، یہ شان قرآن دی وجہ نہ ملتی ہے۔ مسجد اندر یا بازار اندر کوئی ایک کاغذ دا ٹکڑا تانوں مل جائے جندے تے قرآن پاک دا کوئی ایک لفظ جملہ لکھیا ہے، تسی نیچے پیار رہنے دیو گے، تسی انہوں اٹھا لو گے، اٹھا کے اپنی طاقت دے مطابق انہوں اچھا رکھ دیو گے۔ حضرات جیویں ایک کاغذ دا ٹکڑا زمین تو اٹھا کے تسی اچھا رکھ دیتا ہے، جیڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندہ ہے اللہ زمین تو اٹھا کے اسمانہ تے بلند کر چھڑتا ہے۔ یہ عظمت قرآن دی وجہ نال، یہ شان قرآن دی وجہ نہ مل دیئے۔ لیکن آؤ قرآن پاک بھی شفائے، یہ جملہ تسی سنے ہیں، میں 2-4 حدیثہ بیان، قرآن پاک شفائے، یہ جملہ پہلے تسی سنے ہیں، لیکن میں تھوڑا جا اضافہ کر لگا، قرآن پاک بھی شفائے، نبی پاک دا فرمان بھی بولو شفا ہے، لیکن ملنی انہوں یہ جڑا پڑے گا،
ملی انہوں ہے جڑا اندے تو استفادہ حاصل کرے گا۔ آؤ ذرا سننا، توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے لوگو، دنیا والو، کائنات والو، قرآن پاک عظیم مومنہ واسے باعث رحمت بنا چھڑے آجے، قرآن مومنہ واسے باعث شفا بنا چھڑے آجے۔ قرآن پڑھو گے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا، اللہ شفا عطا کرے گا۔ حضرات توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑی سب تو پہلے دعوت پیش کی دی ہے، میرے پیغمبر نے قرآن دی دعوت پیش کی تھی۔ لوگوں قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنائے، کوئی اور کتاب نہیں پڑھی، قرآن پاک پڑھ کے سنایا تے لوگ مسلمان ہوئے نے۔ آج اسی قرآن نہیں پڑھ دے، شعر پڑھی جانے ہاں، جگتاں ہی ماری جانے ہاں، ٹک ٹاک دے جملے ہی بولی جانے ہاں۔ یہی وجہ ہے کہ قوم گمراہی دی طرف جا رہی ہے۔ جلسے بھی روزانہ، کانفرنسہ بھی روزانہ، جمعہ بھی ہفتے بعد پڑھ دے، لیکن قوم تے اثر نہیں ہوندا۔ وجہ اور سبب قرآن نہیں پڑھیا جا رہا۔ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، غور کیجئے، میرے پیغمبر نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن سنیا، قرآن ترجمے نال سنیا، قرآن ترجمے نال پڑھیا، پھر نتیجہ کی نکلے ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ نے اپنا تن من دن اسلام تو قربان کر چھڑے آجے۔ آج اسی نماز بھی نہیں پڑھ دے، آج ساڑھے کو وقت مسجد سے بھی نہیں، وجہ کی سبب کیے اسی قرآن پڑھ دے نہیں، جے پڑھنے آتے ترجمے نہ نہیں پڑھ دے، شانوں پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کیا ہے۔ موبائل دا دورے، موبائل دے میسج آیا ہے، گلی گلی ترجمہ کراؤندا پھردا ہے، اے جی دسیا جیندا معنی کی انگلش اندر جیڑا میسج آیا ترجمہ کر کے دسیو۔ حضرات میں پوچھنا چاہنا، تیرے موبائل تے آئے میسج دا ترجمہ گلی گلی پوچھنا پھرنا ہے؟ کدی یہ پوچھے قاری صاحب اس سورت دا شان نزول کیے، اس آیت دا شان نزول کیے، اللہ کہنا کی چاندے، دسنا کی چاندے؟ جیڑا تیاں پاریاں والا میسج رب نے بھیجیا ہی ہو تے کدی پڑھیا نہیں، جیڑا کمپنی نے بھیجیا گلی گلی کمائی پھرنے۔ رحمت آئے گی کتھوں آئے گی، برکت آئے کتھوں آئے؟ حضرات کر دے 10 جینے روزانہ قرآن پڑھ دے، کوئی نہیں، اخبار روزانہ پڑھیا جاندہ دے، جناب ڈائجسٹ روزانہ پڑھیا جاندہ نہیں، پڑھیا جاندہ تے قرآن روزانہ نہیں پڑھیا جاندہ۔ آؤ حضرات سنیا جے، توجہ فرمایا جے، غور کریا جے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں قرآن پاک پڑھ کے سنایا۔ حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، قرآن پڑھیا لیکن ترجمے نال پڑھیا۔ حضرت فاروق اعظم نے قرآن پڑھیا، ترجمے دے نال پڑھیا۔ پھر میرے پیغمبر دے صحابہ نے اپنا تن من دن قربان کر چھڑیا جی۔ اس واسطے میں محبت نال کہنا چاہنا، ذرا توجہ کریا جی، انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے صحابہ دی گل کر رہے ہیں، انہاں جانا دیتیاں، تسی کی دیتا ہے؟ پورے سال اندر کی دیتا دین اسلام واسطے، مہینے اندر کی خرچ کیتا ہے، ہفتے اندر کی خرچ کیتا ہے، 24 گھنٹے اندر کی خرچ کیتا ہے؟ 20,000 روپے دی موٹر سائیکل ہے، بیٹا اشارہ توڑ دے وے، بچے نو مارنا ہے، پینٹ ہو گیا ہے، بچے نے نشان لگا دیتا ہے، انہوں ڈانٹنا ہے، کیوں؟ اندے تیرے پیسے لگے نے، 20,000 موٹر سائیکل بائک تے لگیا، اسلام تے تیرا لگیا کچھ نہیں، تاں تینوں قدر نہیں ہے۔ 20,000 موٹر سائیکل تے لگیا تاں قدر کرنا ہے۔ آئیے حضرات جنہاں نے تا اپنیاں جانا قربان کی دیاں نے، اسلام دی قدر پوچھنا چاہندے ہو تے صدیق نو جا کے پوچھو، کلمہ پڑھیا تے بہت بڑے تاجر سن، جدو دنیا تو گئے نے تے کفن میں پرانا لباس پہن کے گئے نے، سارا کچھ قربان کر دیتا۔ توجہ کرے آجے، تائیں میں کہہ رہا، انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے،
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا بال دیو کولیا تے نہیں جے ہوڑی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفران دے وچ جس موڈیاں تے چایا اے کنے حضرت صدیق اکبر دی گل کر اچھا میں نہ وہ کڑی ویکھ رہا چل رہی ہے وہ میں 8 تے ہی ویکھی تو اتھے کھڑی ہے باہر چلو ویسے چل رہی ماشاءاللہ میں سوئی تے توجہ نہیں کی تھی ویسے میں تہاڈی توجہ کرانا چاہ رہا ہوں جنی تسی گھڑی تے توجہ کی تھی ہن میرے حل کرے آجے آئیے حضرات سنیے توجہ فرمائیے میں کی کہہ رہا ہوں ذرا توجہ کرے آجے سفران دے وچ جس موڈیاں تے چایا اے سفران دے وچ جس موڈیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے سفران دے وچ جس موڈیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے حضرات حضرت صدیق اکبر دی ایڑی تے کالے ناگ نے ڈنگ ماریا لیکن حضرت صدیق نے نبی پاک نو نہیں اٹھایا نبی پاک نو نہیں جگایا حضرات ایک میں جملہ کہنا چاہنا جننے مرضی ڈنگ مارے کالا ناگ رہے گا ابو بکر دی ایڑی دے تھلے رہے گا صدیق دے قدمان دے تھلے حضرات سفران دے وچ جس موڈیاں تے چایا اے سفران دے وچ جس موڈیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے اج وی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے نبی دے صحابہ نبی دا آرڈر آ گیا سر تسلیم میں خم کر دیتا برادری نہیں ویکھی رسم و رواج نہیں ویکھیا ہمسایاں دیاں گلاں نہیں ویکھیاں لوگاں دے تانے تنوڑے نہیں دیکھے جتھے پیغمبر دا آرڈر آ گیا پیغمبر دا فرمان آ گیا پیغمبر دی حدیث آ گئی پیغمبر دی سنت آ گئی سر تسلیم میں خم کر چھڑیا ہے اللہ فرماندے نے نبی پاک دے صحابہ تسی پیغمبر دے اشارے تے تن من دن قربان کیتا ہے میں تواڈے واسطے جنت دا اعلان کر چھڑے ہے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں لئی جنتا دے اعلان ہو گئے آئیے حضرات جنت دا اعلان چاہندے ہو قرآن نال پیار پاؤ میرے پیغمبر دے فرمان نال پیار دو حدیثہ سنو میں گل مقامہ قرآن شفا حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سفر پہ کر دینے ایک بستی کو لوگ گزرے کھانا طلب کیتا کھانا نہ کھلایا صحابہ نے بار پڑاؤ ڈالیا رک گئے ٹھہر گئے تھوڑی جی دیر تو بعد بستی دے لوگ دوڑے دوڑے آئے کہنے لگے تو آڈے اندر ہے کوئی ڈاکٹر بندہ طبیب بندہ حکیم بندہ دم کرنے والا ہویا کیا کہ ساڑھے قوم دے سردار بندے نو کسے موزی چیز نے ڈس لیا کسے سریلی چیز نے ڈس لیا جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا جی میں دم کر دیاں گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے اللہ نے شفا دے چھڑی ایک قرآن شفا ہے آئیے حضرات سنیے توجہ فرمائیے تائیں تے اللہ دا قرآن کہہ رہے آجے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا جے میرے پیغمبر دا فرمان شفا قرآن شفا ہے اندے تے بے شمار دلائل لے میرے پیغمبر دا فرمان بھی شفا ہے اندے تے بے شمار دلائل ایک دلیل سنو گال ختم کریے یہ حدیث بھی بخاری شریف اندر آندی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر فرمانے نے جیڑا بندہ صبح دے ٹائم گل سنیا جے بڑی قیمتی جملہ بڑی جناب مجرب نسخہ کسے ڈاکٹر دا نسخہ نہیں ایم بی بی ایس دا نسخہ نہیں
نہیں، یہ سرجن دا نسخہ نہیں، کسی حکیم تے طبیب دا نسخہ نہیں، اللہ دی قسم کالی کملی والی سرکار نے دسیا ہے۔ جادو ٹونے دا مسئلہ بن جاندا ہے، بچے ڈر لگ جاندے نے، اے تسی جاندے ہو کدی اس بابے کول کدی اس بابے کول، وہ فرا کہندا جی تواڈے گھرے تے پکھیاں لے پئیاں نے، 1.5 مرلے دا مکان ہے تے پکھیاں لائی بیٹھا ہے، جھوٹ بولدا ہے، فراڈ کردا ہے، تیری عزت دا ڈاکو، دولت دا ڈاکو، امام دا ڈاکو ہے۔ سنیاں جے توجہ کرے، آج نبی پاک نے کی فرمایا، جیڑا بندہ صبح دے ٹائم 100 مرتبہ جملے پڑھ لیندا جی، 100 مرتبہ وظیفہ کر لیندا جی، 100 مرتبہ تسبیح کر لیندا جی، میرے پیغمبر فرماندے نے صبح تو لگ کے شام تک کوئی شیاطین اس بندے تے حملہ نہیں کرے گا۔ شیاطین کون نے؟ جنی تے شیاطین نے، شیاطین کون نے؟ ہوائی چیزاں تے شیاطین نے۔ اصل اندر بات ہے وے سانو قرآن تے یقین نہیں رہ گیا، پیغمبر دے فرمان تے یقین نہیں رہ گیا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، باوضو مسجد دے اندر کھڑا ماں، اپنا ایمان مضبوط کر لو، اے نسخہ قیمتی بنا لو، یہ جملے پڑھیا کرو۔ اللہ دی قسم جننے مرضی جن لے پین سارے ہی بھج جان گے، انشاءاللہ سارے نال جان گے، رولا مک جائے گا، جگہ جگہ جان دے رولے مک جان گے۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے، لوگو دنیا والو کائنات والو، جیڑا بندہ دعا پڑھے، دعا کیڑی جڑی ہے سن لو ذرا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے جملہ، اے دعا، اے وظیفہ، اے تسبیح 100 مرتبہ جڑا بندہ صبح کر لے گا، فرمایا 10 غلام آزاد کرن دا ثواب ملے گا، 100 گناہ معاف ہو جان گے، 100 نیکیاں اللہ اعمال نامے اندر لکھ دے گا۔ تے شام تک نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ شیاطین تو محفوظ رہے گا۔ قرآن بھی شفائے، نبی پاک دا فرمان بھی شفائے، لیکن منی انہوں ہے جیڑا انہ دے قریب آئے گا، جیڑا استفادہ حاصل کرے گا۔ جی میں صبح شام دا کھانا کھان دے ہو، ایمیں قرآن نو روح دی غذا بنا لو، صبح دوپہر شام قرآن دی تلاوت کریا کرو، قرآن نو اپنا دوست بنا لو۔ جی میں فیس بک کھول دے ہو، ایمیں روزانہ قرآن میں کھولیا کرو، جی میں واٹس ایپ کھول دے ہو، ایمیں روزانہ قرآن میں کھولیا کرو، جی میں گوگل تے سرچ کر دے ہو، قرآن تے بھی سرچ کریا کرو، جی میں یوٹیوب دا مطالعہ کر دے ہو، ایمیں قرآن پاک دا مطالعہ تسی کر لگ جاؤ۔ 14 نومبر تو بعد، آج تو بعد وظیفہ، اے طریقہ، اے عمل، اے زندگی دا معمول تو بڑھا لے تے لکھ کے رکھ لے، جیڑیاں دعاواں آج تک پہلے قبول نہیں ہویاں، اللہ دی رحمت دے نال اللہ سارے مسئلے حل کر چھڑے گا۔ شرط ہے کہ تم قرآن نال پیار پالے، نبی پاک دی حدیث نال پیار پالے۔ اللہ کو دعا ہے جو چند باتیں میں عرض کی تھی ہیں اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔